معزز محترم قابل قدر علماء اہل سنت ذویل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا امين النبي المؤمن المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعابدين والحمد لله رب العالمين۔ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ڈال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، لحد سے مردے کو زندہ نکال۔ حضرات میں کوئی لمبی چوڑی کے لیے نہیں آیا ہوں، مختصر دو چار باتیں جو دل کی ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں تقریباً سرکار محمود الاولیاء کو اس سے بعد میں مسلسل آ رہا ہوں، یہ 14واں عرصہ، اور میں نے علامہ مقصود صاحب سے بتایا تھا اور مفتی رفیق صاحب جو ہمارے اس دور کے جب لوگ بہت کم یہاں آیا کرتے تھے، ایک جملہ سنیے، میں نے موقع سے کہا تھا علامہ مقصود دل کو چھوڑا مت کیجیے، آج چند لوگ آ رہے ہیں، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ آدمی کو کیا گن پائیں گے، گاڑیاں تک نہیں گن پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آج لوگوں کو گن رہے ہیں، 10 20 25 50 200 500 آ رہے ہیں، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ آدمی کو کیا گنیں گے، گاڑیاں تک گن نہیں پائیں گے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہے نا، نرگا سے لال بندی سے پورے چہار جانب سے میں نے دیکھا کہ گاڑیاں اتنی چل رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہاں جا رہے ہیں، تو عاشق کہہ رہے تھے محمود الاولیاء کو عرص پاک میں جا رہے ہیں۔ تو حضرات دو بات سنیں گے کہ گفتگو ختم۔ دیکھیے نقیب اعظم ہندوستان علامہ ضیاء القادری ماشاءاللہ ہے کسے، لیکن ماشاءاللہ، اور صدر جلسہ مفتی رفیق صاحب کی صدارت دو ملک میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ملک انڈیا میں بھی اور ملک نیپال میں، بڑے مخلص اور جید عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی صدارت بہت کامیاب رہتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک یہ عرص پاک میں یہ ہم لوگ شامل ہوتے رہیں گے، حضرت کی صدارت بھی رہے گی، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کے یہاں جلسے جانے کے بعد بھی روحانی صدارت ضرور رہے گی حضرت کی۔ میں نے کہا ہمارے علماء خطبہ سے بیٹھے، ایک شعر سنانا مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ماسٹر ناظر صاحب کا، جو میرے بڑے قریبی ہیں، کئی مرتبہ انہوں نے مجھے موجولیہ پروگرام میں بلایا بھی ہے، اور ماشاءاللہ سب لوگ جانتے ہیں کل پھری میری تقریر ماسٹر رضوان صاحب، سبحان اللہ، ماسٹر رضوان صاحب بنے کا ایک شعر میں سنا رہا ہوں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جو چلے گئے بہت افسوس کریں گے۔ میں نے ایک دن ایسا بھی دیکھا تھا کہ اتنی بارش ہوئی حضرات اس سے بعد میں، اتنی بارش ہوئی کہ سب لوگ چلے گئے تھے، 4 گھنٹہ تک بارش ہوئی تھی، اور ہم لوگ جب 2 بجے پروگرام شروع کیے تو دھیرے دھیرے سرکار محمود الاولیاء کے فیضان سے مجمع بھر گیا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے سرکار تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور ایک شعر ایسا ہے کہ مجھ کو لگتا ہے کہ سب پسند کریں گے، مجھ جیسے نکمے کو گلے کون لگاتا، سرکار مجھ جیسے نکمے کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ اور دامانے شفاعت میں نے وہ دن بھی اللہ مقصود صاحب کا دیکھا ہے
کہ جب عرس پاک میں کوئی چھوٹ نہیں دینے والے رہتے تھے تو یہ نیپالی گڈی لے کر آتے تھے. اگر یہ کہا جائے نیپالی گڈھا لے کر آتے ہیں. حقیقت میں نے دیکھا ہے حضرت کو اور بڑی فیاضی کرتے تھے. اللہ ان کے درجات کو مرتبہ اور بلند کر دے. سبحان اللہ. اب تو وہی ان کے دستے بازو بن کر ہمارے ماسٹر رضوان صاحب ہے, سیٹ غلام مرتضی صاحب ہے, کون ہے, محفوظ صاحب ہے. اللہ اور بھی بلندی عطا فرمائے. یہ عرس پاک اور یہ لال بندی مجھولیا کا یہ پروگرام پورے علاقہ میں مشہور ہے. سبحان اللہ. میں نے کٹیا تقریر کی تھی, اس میں بھی اعلان ہو رہا تھا مجھولیا جلسہ کے بارے میں. بنے کر شیر دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا. مفتی رفیق صاحب آپ کی محبت. دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے, سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. ارے ہم رشید صاحب سبحان اللہ. سرکار اگر آپ ہمارے پاس, آپ لوگ بیٹھ گئے, یہ میری افسر بھائی اور ماسٹر صاحب نے کرسی نہ دیا ہے تو میں 2 منٹ بولتا. ضیاء القادری بھائی ہمارے پورے ہندو نیپال کے بڑے اچھے نقیب ہے اور یہ فی البدی شاعر بھی ہے. انشاءاللہ ان کی شاعری بات کو سنیے گا. دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. ایک آخری شعر. ملتی نہیں کر بھی کو حضور آپ کے در سے, ملتی نہیں کر بھی حضور آپ کے در سے. مجھ جیسے نکمے کا گزارا نہیں ہوتا, مجھ جیسے نکمے کا گزارا نہیں ہوتا. حضرات محترم, یہ عرس پاک آج پوری دنیا کا جائزہ لے. دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ والوں کا قیام نہیں ہے. آپ جب اپنے سفر کی شروعات کریں گے, جب محمود نگر لالبندی مجھولیا سے شروع کریں گے, یہ سرکار محمود ملت ملیں گے, محمود الاولیاء ملیں گے. جب روضہ جائیں گے گدالی شاہ ملیں گے. جب نارائن پور جائیں گے نصیر ملت ملیں گے. گلاب عمر جائیں گے حنیف ملت ملیں گے. کسوٹا جائیں گے بابا عبدالستار بنگالی ملیں گے. ٹوکریرا جائیں گے سرکار محترم ملیں گے. سرکافی جائیں گے دادا تیغیری ملیں گے. بہار جائیں گے مختوم پاک ملیں گے. دیوا جائیں گے وارث پاک ملیں گے. کچھوٹا جائیں گے مختوم پاک ملیں گے. دہلی جائیں گے محبوب الہی ملیں گے. بریلی جائیں گے محمد رضا خان ملیں گے. کالیا جائیں گے کابل پاک ملیں گے. اجمیر جائیں گے خدا پاک ملیں گے. بغداد جائیں گے غوث پاک ملیں گے. کربلا جائیں گے حسین پاک ملیں گے. جب مدینہ جائیں گے تو نبیوں کے سردار احمد مختار. میرے کریم سے تقریر جوان خطیب کی تقریر اس بوڑھے وقت میں سن رہے ہیں, لیکن واقعی قسم خدا کی آپ کی محبت. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. میرے کریم سے اگر کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے دروے بہا. میرے بعد خطبہ صدارت مفتی رفیق عالم صاحب دینا. میری خواہش ہے, میری خواہش ہے کیا صدر جلسہ اسی طرح چلے گا, یہ مناسب ہے. یہ ہمارے ملی فریضہ. اگر ہمارے ضیاء بھائی کل کیونکہ ان کی نقابت کرنی ہے, یہ مکمل اجازت ہے جا سکتے, لیکن گھبرانے میں جملہ دے رہا ہوں. میرے کریم سے اگر کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دروے بہا دیے ہیں. سرکار میرے مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اور اعمال کے بارے میں پوچھتے ہو, میرے اعمال اچھے نہیں ہے, کردار اچھے نہیں ہے, اعمال اچھے نہیں ہے, لیکن رسول کی نسبت, رسول کی محبت. میرے سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو چاہتا میرے سرکار میں جانے لگے. اور میرے تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسمان کر دے. سوریا حضرات ایک آخری بات بول کر گفتگو ختم کر. حضور تاج الشریعہ چل کر بولیے سبحان اللہ. جب مجھولیا میں معلوم ہوا حضور تاج الشریعہ آنے والے ہیں تو پورا علاقہ امنڈ پڑا. کم سے کم 5 لاکھ لوگ تو ضرور آئے ہوں گے.
اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ایک تو ہم نے کو مجمع میں کیا تقریر کریں گے؟ سرکار تاج الشریعہ کے فیضان سے ہم لوگ لاکھوں کے مجمع میں تقریر کیے، اور آج ایک آدمی ہے، ارے سب بھی چلے جاتے تو قسم خدا کی نور محمد القادری پیدائشی طور پہ بزرگوں کا خادم، جب سے میں نے عقل سنبھالا ہے، میں نے علامہ مشتاق احمد نظامی کو دیکھا، علامہ ارشد القادری کو میں نے دیکھا ہے، مفتی شریف الحق کے میں نے جوتی اٹھائی ہے، میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو، میرا عقیدہ ایمان کہہ رہا تھا کہ سب چلے جائے تو کیا ہوا، ارے جن کے عرص پاک میں آئے ہیں محمود الاولیاء، میں بولوں گا وہ اپنی قبر انور سے میری بات تو سنیں گے۔ یہ عقیدہ میرا ایمان تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات آخری بول کر گفتگو کر دوں، ختم کر دوں، تاج الشریعہ، اور جب تک بریلی کے پیر کا دورہ رہے گا انشاءاللہ تعالی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ اونچا رہے گا۔ اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم کو اور پیروں سے نفرت نہیں، دقت نہیں، یہ نہیں کہیے گا ارے سارے پیر تو ہمارے آنکھوں کے سرما ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سارے پیر ہمارے آنکھوں کے سرما ہے، سر کے تاج ہے، لیکن اے لال بندی مجھولیا کے سنی غیور مسلمانوں، بریلی سے رشتہ ہمارے باپ دادا نے جوڑا ہے۔ جب بھی جلسہ ان سے پاک ہو تو اعلیٰ حضرت کے گھر کے ایک چشمہ چلا کر تاکہ ان کے قدم پر جائے، مفتی اعظم ہند کی روح خوش ہو جائے، تاج الشریعہ کی روح خوش ہو جائے۔ جو بھی پیر آئے ٹھیک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے گھر کے آ جائیں گے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وادی رضا کی گو ہے، ہمارا رضا کا ہے، جس شبد دیکھے وہ علاقہ رضا کا۔ حضور لوگ کہتے ہیں تاج الشریعہ کون ہے؟ جو جملہ میں بتا کر گفتگو ختم۔ تاج الشریعہ اللہ کی آیت میں سے ایک آیت کا نام ہے، نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے، نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ کا نام ہے تاج الشریعہ۔ ابو بکر کی صداقت کا نام ہے، عمر کی عدالت کا نام ہے، عثمان کی سخاوت کا نام ہے، علی کی شجاعت کا نام ہے، بلال کی محبت کا نام ہے، حسین کی شہادت کا نام ہے، امام اعظم کی فقاہت کا نام ہے، مالک کی ذہانت کا نام ہے، شافعی کی لیاقت کا نام ہے، غوث اعظم کی کرامت کا نام ہے، غریب نواز کی سلطنت کا نام ہے، محبوب الہی کی محبوبیت کا نام ہے، صابر کلیری کا صبر کا نام ہے، امام راضی کی فکری لیاقت کا نام ہے، امام غزالی کی علمی صلاحیت کا نام ہے۔ تاج الشریعہ مجھے کہنے نہ دیا جائے، اعلیٰ حضرت کے علمی وراثت کا نام ہے، مفتی اعظم ہند کے تقویٰ کا نام ہے۔ سارا سنی مچل کر کہو تاج الشریعہ اہل سنت والجماعت کا اس چراغ کا نام ہے کہ میرے قریب سے کر کی طرف کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کی شان میں کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، سب ان سے جلنے والے کہ گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اور کیوں نہ پہنچے اہل سنت منزل مقصود کو، جب ہے میرے کارواں اختر رضا خان ازہری۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے اور ان کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ مختصر وقت میں مجھ کو بولنے میں کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو قابل گرفت ہے، اسے میں توبہ کرتا ہوں۔ سب لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔